برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس کار خیر سے جوڑتے رہیے تاکہ ہم سب مل کے آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کریں۔ تو آج میں نے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جس کا ترجمہ امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ ورضوان اس طرح فرماتے ہیں: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی لفظی تشریح سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ رب فرماتا ہے: وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس میں واو کے معنی اور کے ہیں، اور قلنا جو لفظ آیا ہے یہ قالا یقول قولاً سے آیا ہے، جس کے معنی ہے کہنا اور بولنا، اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یا آدم، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے ہے۔ آدم یا ادومتن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گندمی رنگ کا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ شریف گندمی تھا۔ اسکن یہ امر کا صیغہ ہے، اسکن یعنی آپ سکون پذیر ہو جائیے۔ سکنا یسکنو سکونن، اس کے معنی کئی آتے ہیں، ایک تو آتے ہیں سکون پذیر ہونا، دوسرے معنی آتے ہیں حرکت بند ہونا، اور تیسرے معنی آتے ہیں ہوا بند ہونا۔ اور آگے اسی آیت مقدسہ کے اندر الفاظ آئے ہیں: وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، واو کے معنی اور کے، اور زوجن کے معنی آتے ہیں جوڑے کے۔ زوجن معنی جوڑا، اور شوہر اور بیوی کے بھی معنی آتے ہیں، اور کاف ضمیر ہے، اور الجنہ کے معنی گھنا باغ۔ وَكُلَا مِنْهَا، واو کے معنی اور یہ کلا تثنیہ کا صیغہ ہے کل سے، یعنی اس کا مصدر آتا ہے اکلا یأکلو اکلن، اس کے معنی آتے ہیں کھانے کے، اور کل یہ امر کا صیغہ ہے، اور کلا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ منہا، من کے معنی سے، اور ہا ضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وکلا یعنی تم دونوں کھاؤ، حضرت آدم اور حضرت حوا، منہا اسی جنت سے۔ رغدن کے معنی آتے ہیں بے روک ٹوک، اور حیثو کے معنی جہاں، حیثو کے معنی جہاں، اور شئتما جہاں تمہارا جی چاہے۔ آگے اسی آیت مقدسہ کا ایک ٹکڑا ہے: وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ واو کے معنی اور لا کے معنی نہیں، اور تقربا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ قربا یقرب قربن، نزدیک ہونا۔ حاضی الشجرہ، حاضہ اس میں اشارہ ہے،
الشجرہ درخت کے معنی میں ہے، فتکونا فا کے معنی تو کے، تکونا کے معنی ہونا، من الظالمین من کے معنی سے، الظالمین یہ جمع کا صیغہ ہے، ظالم کی جمع ہے، ظالم اس میں فاعل ہے، اور یہ آیا ہے ظلم یظلم ظلمن سے، جس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، حق تلفی کرنا، بدسلوکی کرنا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح تھی۔ اب اس کی تفسیر سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ رب فرماتا ہے وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، جب شیطان مردود ہو چکا تو اس کو فرشتوں کی جماعت سے بھی نکال دیا گیا، یعنی پروردگار عالم نے جب تمام فرشتوں کو آرڈر کیا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ، شیطان کے علاوہ سارے فرشتے جھک گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو جب جھک گئے اور ابلیس نہیں جھکا، ابا، اس نے انکار کیا، منکر ہوا، واستکبرا، اور اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافر ہو گیا۔ تو جب شیطان مردود ہو چکا، یعنی وہ کافر ہو چکا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، پھٹکار دیا گیا، تو اس کو فرشتوں کی جماعت سے بھی نکال دیا گیا، فرشتوں کی جماعت سے بھی اس کو نکال دیا گیا، اور جنت وغیرہ اعلیٰ مقامات سے بھی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا یا آدم اسکن انت، اگرچہ جنت میں حضرت آدم اور حوا دونوں ہی کو رکھا گیا تھا، لیکن اصل مقصود صرف آدم علیہ السلام کا رکھنا تھا، کیونکہ ٹریننگ حضرت آدم علیہ السلام کو دینی تھی، اور حضرت حوا ان کی دل بستگی کے لیے تھی۔ حضرت حوا کو جو رکھا گیا تھا جنت میں، وہ اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام جب تک بھی جنت میں رہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا دل لگتا رہے حضرت حوا سے، ان کی دل بستگی کے لیے، دل لگانے کے لیے رکھا گیا تھا حضرت حوا کو جنت میں، کیونکہ جنت میں رکھ کر خلافت کرنے کا طریقہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھانا منظور تھا، اس لیے اس جگہ خطاب صرف آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا، اور ان کی بیوی کا ذکر بطریقہ عطف ہوا، زوجہ کا، زوج کا عربی میں زوج کے معنی ہیں جوڑا، شوہر اور بیوی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، یہاں بیوی کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی فرق کے لیے بیوی کو زوجہ کہہ دیتے ہیں، مگر یہاں اس فرق کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ جب ان کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف ہو رہی ہے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں بیوی مراد ہے۔ اب کچھ نکات، یعنی کچھ پوائنٹس کی باتیں میں آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں، دماغ حاضر رکھیں، اور ان باتوں کو، میرے نکات کو جو میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پوائنٹس کی باتیں، ان کو ذہن نشین کر لیں اور اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ حضرت حوا کو جنت میں رکھنے کی 3 حکمتیں تھیں، جو حضرت حوا کو جنت میں رکھا پروردگار عالم نے۔ اصل مقصود تو حضرت آدم کو رکھنا تھا، کیونکہ ٹریننگ ان کو دینی تھی، خلیفہ ان کو بنانا تھا زمین کا، لیکن حضرت حوا کو جو رکھا اس کی 3 حکمتیں تھیں، اس کو سنیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ ان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اطمینان رہے، حضرت آدم علیہ السلام جو ٹریننگ حاصل کر رہے تھے، تربیت حاصل کر رہے تھے جنت میں رہ کے، جب حضرت حوا ان کے پاس میں رہیں گی تو ان کو سکون رہے گا، اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کرتے رہیں گے، تربیت حاصل کرتے رہیں گے۔ اور دوسری حکمت یہ تھی کہ وہ جنتی مکانوں کی زیب و زینت اور صفائی دیکھ کر دنیاوی گھروں کو سجانا اور صاف رکھنا سیکھ لیں، دوسری حکمت یہ تھی۔ اور تیسری حکمت یہ تھی کہ یہ جنتی زیور اور پوشاکیں استعمال کر کے دنیا میں بھی عمل کریں، گویا کہ بیرونی زندگی تو آدم علیہ السلام سیکھیں، یعنی باہر کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام سیکھیں، اور خانگی یعنی گھر کی زندگی حضرت حوا سیکھیں، اس لیے رکھا گیا تھا۔ اسی لیے اس وقت آپ کی زوجہ صرف حوا تھیں،
جب ٹریننگ کے لیے جنت میں رکھا گیا تو اس وقت حضرت حوا ہی آپ کی زوجہ تھیں، وہاں کی حوریں نہ تھیں، کیونکہ دنیا میں آ کر گھر بار انہی کو سنبھالنا تھا۔ کس کو؟ حضرت حوا کو، نہ کہ حوروں کو۔ لہٰذا حوروں کو تربیت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حضرت حوا کی پیدائش ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ خیال رہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے۔ کہاں؟ جہاں آج مکہ معظمہ آباد ہے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام؟ جہاں آج مکہ المکرمہ ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے، سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں۔ لیکن حضرت حوا کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ حضرت حوا کہاں پیدا ہوئی تھی۔ یہ بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت غور سے سنیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اس جگہ پیدا ہوئے، سب جانتے ہیں اس بات کو، سب مانتے ہیں، جہاں مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے۔ لیکن حضرت حوا کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ کہاں پیدا ہوئیں۔ عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جنت میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت حوا کی پیدائش جنت میں ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام ایک دن سو رہے تھے، ان کی پسلی سے ان کو پیدا فرمایا گیا۔ تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے رہو، جنت میں ٹھہرے رہو۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے اگر جنت میں پیدائش ہوئی ہے تو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود کی روایت کے مطابق اگر یہ مانا جائے کہ جنت میں پیدائش ہوئی ہے حضرت حوا کی، تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہرے رہو۔ لیکن حضرت عمر، آگے کی بات سنیں، لیکن حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام نے روایت فرمائی ہے، بیان فرمایا ہے، ان سے روایت مروی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو نوری لباس پہنایا، ان کے سر پر تاج رکھے۔ کن کے؟ حضرت آدم کے اور حضرت حوا کے سر پر تاج رکھے، ان کو نوری لباس پہنایا، سونے کے تخت پر بٹھایا، حضرت حوا کو مختلف قسم کے زیوروں سے آراستہ کیا اور پھر ان دونوں کو جنت میں پہنچا دیا۔ یہ کن سے روایت ہے؟ حضرت عمر سے اور دیگر صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے، یہ وہ روایت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین میں ہوئی۔ اب آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں جا کر رہو، جنت میں جا کر رہو۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی دنیا میں ہوئی اور حضرت حوا کی پیدائش بھی دنیا میں ہوئی، اور پھر ان دونوں کو فرشتوں نے نوری لباس پہنایا اور ان کے سروں پہ تاج رکھا اور ان کو سونے کے تخت پر بٹھا کر اور حضرت حوا کو مختلف زیوروں سے آراستہ کر کے ان دونوں کو سونے کے تخت پر بٹھا کے جنت میں پہنچا دیا۔ یہ روایت منقول ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اب ایک اور پوائنٹ کی بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بھی ذہن نشین کر لیں۔ آیت مقدسہ کے اندر آیا ہے وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے حضرت آدم اور اے حضرت حوا، آپ دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص درخت دکھا کر ان سے یہ فرمایا گیا تھا، کسی خاص درخت کو دکھایا تھا، اور تب حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہ حکم دیا تھا کہ لا تقرب هذه الشجرہ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس میں 4 روایتیں ملتی ہیں اس درخت کے بارے میں کہ وہ کون سا درخت تھا۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ گیہوں کا تھا، ایک روایت کیا ہے کہ وہ درخت جو دکھایا گیا تھا وہ گیہوں کا تھا، دوسری روایت یہ ہے کہ وہ درخت انجیر کا تھا، تیسری روایت یہ ہے کہ وہ درخت انگور کا تھا، اور چوتھی روایت یہ ہے کہ وہ کوئی اور خاص درخت تھا۔ بہرحال ایک روایت یہ ہے کہ وہ گیہوں کا تھا، اور جنت کا گیہوں بیل کے گردے کے برابر تھا۔ جنت کا گیہوں کتنا موٹا تھا؟ بیل ہوتا ہے اس کا جو گردہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر تھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم اور لذیذ تھا۔ سبحان اللہ۔
چونکہ اس گیہوں کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے، اسی گیہوں کی وجہ سے، اسی لیے ان کی اکثر اولاد کا رزق گیہوں قرار دیا گیا، اور یہ گیہوں ہی تمام مصیبتوں کی جڑ ہے۔ چونکہ حضرت آدم کی آزمائش مقصود تھی، اسی لیے جنت میں اسی وقت یہ درخت تھا، کائے کا؟ گیہوں کا جو درخت تھا جنت میں تھا اس وقت یہ گیہوں کا درخت۔ آئندہ وہاں صرف فروٹس ہوں گے، فروٹس کے درخت ہوں گے، گیہوں کا درخت، گندم کا درخت وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جو امتحان تھا، ان کی آزمائش تھی، اسی وجہ سے وہ گندم کا درخت، گیہوں کا درخت وہاں پر موجود تھا، اور آئندہ وہاں پر گیہوں کا درخت جنت کے اندر نہیں ہوگا، صرف فروٹس کے درخت ہوں گے۔ گندم وغیرہ دانے کے پودے نہ ہوں گے، کیونکہ یہ غذا ہی ہے، وہاں غذا کی ضرورت نہیں، لذت کے لیے میوے ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ درخت انگور کا تھا، اسی لیے دنیا میں انگور کی شراب وغیرہ حرام کی گئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ وہ درخت انجیر کا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام اپنے جسم پاک پر انجیر کے پتے لپیٹ کر جنت سے باہر تشریف لائے۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا درخت تھا کہ جس کے کھانے سے پائخانہ کی حاجت ہوتی تھی، اور جنت ان گندگیوں سے پاک ہے، وہاں تو سارے کھانے ڈکار سے ہضم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ اب تم وہاں جا کر رہو جہاں تمہاری ضرورت یعنی رفع حاجت پوری ہو سکے۔ مگر ان سب روایتوں میں سب سے زیادہ جو ترجیح دی گئی ہے وہ پہلی روایت کو دی گئی ہے کہ وہ جو درخت تھا وہ گندم کا یعنی گیہوں کا درخت تھا۔ یہی سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ بڑی پوائنٹ کی باتیں تھیں، اب اور کچھ باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی سنیں۔ یہ تو پہلے معلوم ہو چکا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں رہنے اور وہاں حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ جو کچھ اب تک ہوا تھا ان کی خلافت ہی کا پیش خیمہ تھا، لہذا جبکہ آدم علیہ السلام کے سر پر دستار خلافت بن چکی اور سارے فرشتوں نے نذرانہ سجود پیش کر کے وفاداری کا حلف دے دیا، تب رب نے ان سے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، جنت میں رہو، وہاں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، جو جی چاہے خوب کھاؤ اور جہاں چاہو سیر و تفریح کرو، تمہیں ہر چیز کی اجازت تو ہے، مگر اس درخت یعنی گیہوں یا انجیر یا انگور یا اور کوئی خاص درخت کے پاس تک نہ جانا، یعنی کھانا تو کیا اس کا خیال تک نہ کرنا، اور جو ایسا کرو گے تو یاد رکھنا خرابی میں پڑ جاؤ گے اور اس سے تمہارے اوپر آفت آ جائے گی۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کو کچھ روز کے لیے جنت میں رکھنے کی چند حکمتیں رہیں۔ ایک تو وہی جو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بادشاہ جس کو بڑا عہدہ دینا چاہتے ہیں اس کو BA وغیرہ اعلیٰ قابلیت کی ڈگری دینے کے بعد بھی ٹریننگ دیتے ہیں جس سے ان کو حکومت کرنے کا تجربہ ہو جائے۔ علم اور چیز ہے اور تجربہ دوسری چیز۔ آدم علیہ السلام نے جنت میں رہ کر وہاں کے فرشتوں پر بھی حکومت کی، وہاں کے مکانات اور باغات کی بناوٹ بھی دیکھی، وہاں کی نعمتوں کو استعمال بھی کیا، پھر بعض چیزوں کی ممانت بھی سن لی، اور پھر خطا ہو جانے پر عتاب الہی کا لطف بھی حاصل کر لیا۔ ایک محبوب اور پیاری چیز پا کے اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی محسوس کر لیا۔ دنیا میں ان کو اور ان کی اولاد کو انہی تمام باتوں سے واسطہ پڑتا تھا، اسی لیے اب جب دنیا میں تشریف لائے تو بالکل تجربے کار اور پختہ ہو کر آئے۔ دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ نے ان کے اور ان کی اولاد کے لیے جنت بنائی جو کہ ان کی اصل قیام گاہ ہے۔ دنیا تو ایک عارضی جگہ اور اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا ان کو جنت میں پہلے دکھا دی گئی تاکہ وہ اور ان کی اولاد ان نعمتوں کو دیکھ کر یا سن کر ان کے حاصل کرنے کی کوشش اور ان کی طلب سے ایک دم بالکل غافل نہ رہے۔ تیسرے یہ کہ دنیا میں ان پر احکام ربانی بھیجے جانے والے تھے جن کی مخالفت کی وجہ سے تکلیفیں آنے والی تھیں، اس لیے یہاں ہی یہ کام کر کے ان کو دکھا دیا گیا۔ میری ملت کے نوجوانوں، ایک اور بڑی اہم بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی اہم بات اور بڑی فائدے کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش 4 طریقوں سے ہوئی ہے۔ انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے، انسان پیدا ہوا ہے
تو اس کے 4 طریقے ہیں، 4 طریقوں سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کیسے؟ ماں اور باپ کے ذریعے سے، ماں اور باپ سے انسان پیدا ہوا، جیسے کہ عام انسان، ہر انسان پیدا ہوتا ہے ماں اور باپ کے ذریعے سے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ بغیر ماں کے، جیسے کہ حضرت حوا حضرت آدم سے پیدا ہوئیں۔ اور چوتھا طریقہ کیا ہے؟ بغیر باپ کے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا ہوئے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور اس کی تفسیر تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ہماری اس بیان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔